السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی کی کہ کس وقت کیا عمل کرتے تھے اور کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عصر سے مغرب تک کے کچھ اعمال بیان کیے تھے۔ اس ویڈیو میں مغرب سے عشاء تک کے کچھ اعمال بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مغرب کی اذان کے وقت میں یہ دعا مانگا کروں: اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا وقت ہے، تیرے مؤذنوں کی آواز یعنی اذان کا وقت ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ یہ دعا یا تو اذان کا جواب دینے کے دوران پڑھ لی جائے یا پھر اذان کے جواب دینے کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی اور خیر و بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق کی زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ قبولیت کے مرتبے کو پہنچ سکے۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ حضرت ابو حارث تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے یہ دعا بتلائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا مانگو، اس کے بعد اگر اسی رات تمہارا انتقال ہو جائے تو جہنم سے خلاصی پاؤ گے۔ مغرب کی نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ چوتھا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے 10 رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایسے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو برباد کر دینے والے ہیں، اور 10 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صبح اور شام کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تکفیکا من کل شیء، ان 3 صورتوں کا پڑھنا تیرے لیے ہر چیز سے کافی ہے، یعنی ہر قسم کے شر، آفتوں اور پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے ان 3 صورتوں کے پڑھنے سے۔ تو لہذا ہمیں یہ 3 صورتیں شام کے وقت اور صبح کے وقت پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے 1 مرتبہ، 70,000 فرشتے اس کے پڑھنے والے کو صبح تک رحمت کی دعا دیتے رہتے ہیں، اور اگر اس رات اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں آخری سورہ حشر کی پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی سنتوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے۔ اس دعا میں دین پر ثابت قدمی اور استقامت کی دعا مانگی ہے۔ عام طور پر مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ادا کی جاتی ہیں
ان کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ یہ کم از کم 6 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ حدیث شریف میں ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ نکالے زبان سے، تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ معاشی تنگی اور فقر و فاقہ کی مشقت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سورہ واقعہ کو شام کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر شب میں یعنی ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ اس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کریں۔ اس سورت کے پڑھنے سے معاشی جو مشکلات ہیں، رزق کی تلاش کی جو پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے رات کا کھانا مغرب اور عشاء کے درمیان کھایا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنا کھانا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے ذریعے سے ہضم کرو، اور کھانا ہضم کیے بغیر اسی پر مت سو جاؤ، اس لیے کہ یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں شب جمعہ کو یعنی جمعرات کی رات کو مغرب کے بعد سورہ دخان اور درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ کچھ معمولات تھے جو مغرب سے عشاء کے درمیان کرنے ہیں، اور بہت اچھے معمولات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی ہماری اسلامی اصلاحی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل عبدالشکور حنفی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔